السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فریدہ اسلم مدرسہ دار ابراہیم میری زیر نگرانی پچھلے 12 سال سے الحمدللہ دینی تعلیم دینے میں مصروف عمل ادارہ ہے۔ آج میرا سامنے آنے کا مقصد ہے عید الاضحیٰ کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے حوالے سے میں آج خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہوں گی ان بھائیوں کو، ان بچوں کو، ان لڑکوں کو اور ان بہنوں کو بھی جو میری نظر سے گزر چکی ہیں کہ قربانی جو ہے وہ ایک نیک جذبہ ہے، وہ نیک جذبہ جو اللہ ہمارے اندر دیکھ رہا ہے، اس چھپے ہوئے جذبے کو۔ یہ جذبہ ہم سامنے نہیں ہے نہ بتا سکتے، کسی کو ہم نہیں دکھا سکتے، یہ جذبہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے ذبح کرنے، تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے کہا اچھے سے تیار کر دو، اچھے سے تیار کر دو، اپنے لقتے جگر کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس دل سے انہوں نے کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نکل رہے تھے، اللہ کے حکم کو تکمیل عمل کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اس کو پورا کرنا تھا ان کو۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کیوں لے کے جا رہا ہوں، اچھے سے تیار کر کے لے کے چلے گئے۔ پیچھے سے بی بی ہاجرہ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں لے کر گئے ہیں، شیطان نے ان کو اکسایا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر صحیح ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ جذبہ تھا، اور آج کا جذبہ آپ لوگ خود اس چیز کو نوٹ کیجئے۔ آج ہم قربانی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ جذبہ کہیں ہم سے کھو گیا ہے، اس جذبے کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں قربانی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی ہے بالکل بھی، کہ قربانی ہمارا جانور کتنا مہنگا ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے اس چیز کو بہت نوٹ کیا کہ لوگ اس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اتنے لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ۔ ہمیں لاکھوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں ہزاروں کو نہیں دیکھنا۔ اگر ہم اس ٹائم پہ جائیں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو جاتے تو آج ہم یہ بات کر رہے ہوتے کہ میرے 4 بچے ہیں، اس بچے کی باری ہے۔ کسی کے اندر یہ جذبہ ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ پاک پروردگار جو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا پروردگار ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم لاکھوں سے موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری گنجائش اگر ہزاروں میں ہے تو ہم ہزاروں کا کیوں نہیں لیتے وہ جانور؟ مجھے نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ کم پیسوں کے جانور پہ بچے بھی ہنس رہے ہیں، بڑے بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا لے کر آئے ہیں۔ ہم اس چیز کو بالکل بھول گئے ہیں کہ اللہ کی رضا تو دکھاوے میں کہیں نہیں ہے، اللہ کی رضا تو نیت میں ہے کہ ہماری نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ یہ قربانی کا جانور ہمارے اپنے پیسوں کا ہے، ہماری اپنی محنت کا ہے، اور وہ لاکھوں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ہزاروں میں ہے لیکن ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ اس اللہ کی رضا چاہیے جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں اس پروردگار کی رضا چاہیے کہ جس کے سامنے ہم سرخرو ہو سکے، ہم وہ عمل کریں۔ تمام میرے
وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بچے خدارا قربانی کو پیسوں سے نہیں تولیے، اور اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے لیکن وہ جذبہ رکھتا ہے قربانی کا، تو وہ اپنی گنجائش کے مطابق لے کر آ گیا ہے جانور، تو اس کا مذاق نہیں اڑائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اللہ کے نزدیک کس قدر مقبول ہے، اور آپ کے ذرا سے اس طرح مذاق کرنے سے آپ جو لاکھوں کا جو لے کر آئے ہیں، جانور لے کر آئے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، آپ انہیں بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بتائیں، بچوں کو یہ سمجھ آئے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آج کیا کوئی اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہوتا؟ بالکل نہیں۔ جب اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے تو ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیچھے گلی میں 2 لاکھ کا جانور ہے تو ہم 4 لاکھ کا لے کے آئیں۔ خدا را سوچئے گا ضرور۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔